جی السلام علیکم ڈاکٹر عارفہ اور ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. السلام علیکم. اس اپنے دوسرے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں میں. اور اس سے پہلے کہ جو ہے میں اس پروگرام کے ڈیٹیلز میں جاؤں، ایک غالباً شیخ سعدی کی ایک ہدایت ہے، کیونکہ اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے تاریکی، آج کا تعلیمی ماحول. مگر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ وہی میں نے پہلے عرض کیا کہ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے کہیں کوئی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو شاید آپ نے قصہ سنا ہو، تو دوسرا آدمی اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میری چابی کھو گئی ہے. وہ اس کے ساتھ بہت دیر ڈھونڈتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، اتنی ہی جگہ ہے، تمہاری چابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تو اس نے کہا چابی اصل میں میری یہاں گری نہیں تھی، چابی میری وہاں گری تھی جہاں پہ اندھیرا ہے، میں ڈھونڈ اس لیے یہاں رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ روشنی ہے. تو تاریکی کا میرے خیال میں مطلب جو ہے مایوسی نہیں ہوتا سر، مگر صرف ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگ جو ہیں بہت ساری چیزیں غلط جگہ کے اوپر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اس تمہید کے ساتھ خالد صاحب میں آپ کی طرف جو ہے نا میں رخ کرتا ہوں، اپنا پلیز جو ہے نا آپ سوال پوچھیے پلیز. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے پچھلی مرتبہ جو ہمارا پروگرام ہوا اس میں بہت صحیح بات کی اور ہمیں یہ بتایا کہ معاشرہ اگر سازگار ہوگا، اس میں ماحول ہوگا، تو لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، تہذیب یافتہ ہوں گے. اور معاشرے کو بدلنا ظاہر ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن ایک تعلیم کا نظام ہر ملک میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے. خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ فرض کیجئے کہ ہم ایک اچھا خواب دیکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ کو اس تعلیم کے نظام کی کنجیاں سونپ دی گئی ہیں، تو آپ فرمائیے کہ پھر آپ کیا وہ اقدامات کریں گی جس سے کہ آپ کے خیال میں ہمارے ملک میں تعلیم کے میدان میں بہتری آئے؟ میں تو سمجھتی تھی آپ مجھے دعا دینے والوں میں سے ہیں. آپ مجھے سیاست میں دھکیلے دیتے. ہم سیلفش ہیں، ہم اپنا بھلا چاہتے ہیں کچھ آپ کی قربانی کے نتیجے میں. چلیے یوں بھی صحیح، لیکن پہلی بات تو یہ جو آپ نے میرے دل کا لفظ کہہ دیا کہ جو قربانی نہیں دے سکتا وہ تبدیلی نہیں لا سکتا، بدل نہیں سکتا چیزوں کو. میرا ایک بہت محبوب جملہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بہت ضروری ہے. ہم ہوتا یہ کہ ہم معمولی انسان آسائشوں کے عادی ہو جاتے ہیں اس طرح سے کہ اس سے آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. اور ہم تعلیم کے میدان میں قاضی صاحب نے بہت اچھی حکایت سنائی ہے، گم ہم نے اسے کہیں کیا ہے، ڈھونڈ ہم اسے کہیں اور رہے ہیں. اگر یہ ذمہ داری کوئی مجھے دے دے تو پہلا کام تو میں یہ کروں کہ اس کو آزاد کر دوں ذریعہ تعلیم جو زبانوں کا ہم نے مخصوص کیا ہے. میرے خیال میں جو ابتدائی تعلیم ہے بچے کی، میں اسے اس کے ماحول کی زبان کہتی ہوں، نہ علاقائی زبان کہتی ہوں، نہ کسی خاص گروہ کی زبان کہتی ہوں. جس ماحول میں وہ بچہ پل بڑھ رہا ہے اس کی ابتدائی تعلیم اسی زبان میں ہوتی ہے. تب اس کی سمجھ میں تو بعد میں آتی ہیں چیزیں، تصور واضح ہو جاتا ہے. آپ اسے کسی بھی زبان کے بولنے والے کو یہ بتا دیجئے کہ بلی کسے کہتے ہیں، وہ گربا بھی ہے، وہ کیٹ بھی ہے، وہ گربا اور کیٹ کے لفظ اس پر چپکا لے گا جب بلی اس کی سمجھ میں آ جائے گی. ہم یہاں ایک الٹی گنگا بہاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں میری طرح کے دیوانے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ایک اچھا شہری بننے کے لیے سب سے پہلے اعتماد کی ضرورت ہے، اور وہ اعتماد شروع ہوتا ہے پہلے سبق سے. آج کا بچہ جو بہت ہماری اعلیٰ تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، وہ اگر اپنی تفریح کے وقت میں بھی اردو بول لیتے ہیں تو انہیں تنبیہ ہوتی ہے. دوبارہ اردو بول لیتے ہیں تو جرمانہ ہوتا ہے، اور تیسری دفعہ ماں باپ بلائے جاتے ہیں کہ تم ایسے بے وقوف لوگ ہو کہ اپنے بچوں سے انگریزی میں بات نہیں کرتے.
میری گزارش یہ ہے کہ جس بچے کے دل میں آپ زبان کی عزت گنوا دیں گے، جو اس کے دل میں اس زبان کے لیے ایک پستی کا خیال آ جائے گا، وہ بچہ کیسے کبھی بھی اپنی زبان میں اپنا خیال کہہ سکے گا؟ میرے نزدیک پہلی بات یہ ہے کہ آپ بچے کو انتہائی سہولت سے، انتہائی اطمینان سے اسے یہ اعتماد دے دیجیے کہ وہ اپنے تصور کو اپنے ماحول اور اس کی زبان میں واضح کر سکتا ہے۔ تعلیم کا پہلا مقصد یہ ہے، تعلیم کا مقصد دشواریاں پیدا کرنا نہیں ہے، اور آپ اس ملک کی خوش نصیبی پہ قربان جائیے، اس ملک کا بچہ بہت جلدی 4 زبانوں سے واقف ہوتا ہے۔ ایک زبان وہ جو اس کے ماحول کی ہے، ایک زبان وہ جو اس کی قومی زبان ہے اردو، ایک زبان وہ انگریزی جو اس کا ذریعہ تعلیم اور ذریعہ معاش ہے، اور عربی جسے وہ صرف پڑھ سکتا ہے۔ تو جن بچوں کے پاس اتنی قوت، لسانی قوت موجود ہو اور ان کا تصور ہم واضح نہ کر سکیں تو کہیں ہمارا قصور ہے، پہلی بات۔ دوسرا، اپنے ذہن سے یہ مخمصہ مٹا دیجئے کہ دین دنیا کے لیے نہیں ہوتا۔ مجھ جیسے کم علم، کم فہم کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگلا جہان اس جہان کا نتیجہ ہے۔ جو یہاں کر کے جائیں گے اس کے لیے وہاں جواب دیں، یا سرخرو ہو جائیں گے یا شرمندہ۔ تو یہ سوچ لینا کہ صرف اس جہان کی تیاری وہ چند رسومات سے نہیں آتی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک صحیح پہنچا ہے مجھ تک، تو انہوں نے کہا تھا کہ جس شخص کا اخلاق اچھا ہے اس کے روزے اور نماز کی گنتی نہیں، اور جو روزے اور نماز کو سب کو بہت مانتا ہے مگر دوسروں سے اچھا سلوک نہیں کرتا، لوگ اس سے شاکی رہتے۔ تو اب سمجھ میں یہ بات آئی کہ آپ جو 5 سال کے لیے مجھے تعلیم سونپے دے رہے ہیں، تو میں تو یہ سوچنے کو تیار ہوں کہ وہ میرا دین ہو یا کسی کا بھی ہو، وہ ہمیں اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، اور اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک حاکم اعلیٰ کا تصور ہو۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ ہمیں کوئی بتانے والا ہے اور اس کے سامنے ہم جواب دیں ہیں، ہماری زندگی میں ترتیب اور تنظیم نہیں آ سکے گی۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ جمہوریت کا دستور ہے کہ انتخاب ہوتے ہیں، مگر ہر انتخاب کے بعد تعلیم کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اگر 75-76 برس کا تسلسل ہو، آپ دیکھیے دنیا میں جو بڑی نامی گرامی درسگاہیں ہیں، وہ صرف اس لیے نامی گرامی ہیں کہ انہوں نے اپنے یہاں عمدگی کے معیار کو ہمیشہ برقرار رکھا ہے۔ بالکل، وہ 17ویں صدی میں بھی اسی معیار کو رکھے ہوئے تھی جو اس وقت کا معیار ہے، وہ 21ویں صدی میں بھی وہیں کھڑی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہر چیز کو 14ویں صدی تک لے جانا چاہیے، تو یہ تو ترقی معکوس ہے، ترقی معدوم ہے۔ ترقی کا مطلب یہ کہ ہر قدم دوسرے قدم سے آگے ہو۔ زبان بہت ضروری، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ زمانے سے باخبر ہونا صرف تعلیم کے ذریعے ممکن۔ آپ ابھی قاضی صاحب تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کے کوئی بے حد صاحب علم دوست ہیں کہ وہ فی البدیہہ فوراً
کتابوں کا حوالہ دے سکتے ہیں، خیال کا حوالہ دے سکتے ہیں، فکر کا حوالہ دے سکتے ہیں. یہ بات ہی مطالعے سے آتی ہے. بالکل. ہمارے نظام تعلیم سے مطالعہ ختم ہو گیا. بہت انتخابی صورتحال ہے. یہ سوال ہے تو اس کا جواب کہاں لکھا ہے؟ وہ جواب رکھ لینا چاہیے. نہیں، جواب کو سمجھ لینا چاہیے. میں بہت ایک اپنی ذاتی زندگی سے مثال دے سکتی ہوں. کبھی اسکول میں کوئی ذرا سا مشکل کام ہوتا تھا، خاص طور پر مضمون لکھنے کا، اور ہم اپنے والد سے مدد مانگنے میں جاتی تھی. وہ کہتے تھے بہت آسان ہے، اور انگریزی میں جواب دیتے تھے کہ لیٹ یور امیجنیشن گو وائلڈ اینڈ دین تھنک. شرط یہ لگاتے تھے کہ پہلے جو ذہن میں آتا ہے آنے دو، اور پھر سوچو کہ کیا. اور یہ جو ابھی خالد صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی تدبیر کی. تدبیر دراصل فکر تدبیر کے لیے چھلنی ہے. آپ اپنے سارے خیال کو فکر کی چھلنی میں ڈال کے چھانیے، جو رکھنے کی چیز ہے وہ سامنے آ جائے گی، جو تدبیر کی جا سکتی، جس پہ تدبر کیا جا سکتا ہے. جو چھوڑنے کی چیز ہے وہ چھوڑ دی جائے گی. لیکن اگر تعلیم کا مقصد شخصی معیشہ کی تشفی ہو جائے اور تعلیم کا مقصد سیاسی معیشہ کی تشفی ہو جائے تو وہ تو تعلیم بے حد ذرا سی دیر کی ہے، پانی کا بلبلہ ہے. اور جیسے ہی وہ حالات، وہ فضا ختم ہوگی، وہ بھی ختم ہو جائے. میرے نزدیک تعلیم کے لیے ایک تسلسل اور استحکام کے ساتھ تسلسل. دنیا بدل رہی ہے تو دنیا کے بدلنے کے ساتھ تعلیم کا تصور بدلی. ہم تعلیم کا طریقہ بدل دیتے. بالکل. دونوں میں بڑا فرق ہے. یہ ایک ایکسپیریمنٹ جو ہے انفارچونیٹلی ہم پھر مڑ کے جو ہے نا وہ محبوب اپنی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے محبوب کی طرف. کہ میں اسکول میں تھا 8ویں کلاس کے اندر، جب سڈنلی ہمارا پورا سلیبس جو ہے وہ اردو زبان میں ہو گیا تھا انگریزی سے. 7 کلاسوں تک انگریزی پڑھی تھی. 8ویں کلاس کے اندر جو ہے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس سب کچھ اردو میں ہو گئی، اور اس کے ساتھ انہوں نے عربی بھی لازمی کر دی، اور اس میں گردانیں ہوتی تھیں، کچھ بھی ہوتا تھا. میں کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ اسٹریس مینجمنٹ اور سائیکولوجیکل ایشوز کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوتی نا، یہ تو انگریزوں کی چیزیں ہیں. جتنی تکلیف میں وہ 2-3 سال ہمارے گزرے تھے، کیونکہ انہوں نے پھر وہ پورا سلیبس پھر بدل دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یونیفارم بھی جو ہے وہ پینٹ شرٹ سے کرتا شلوار کر دیا تھا. پہلے نیلے رنگ کا تھا، اس کے بعد پھر وہ گرے کلر کا ہو گیا تھا. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل صحیح ہے کہ ٹھیک ہے، یہ گریجول چینج ہوگا، ابرپٹ چینج نہیں ہوگا، مگر اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوا سوائے لوگوں کے 2-3 سال برباد کرنے کے. دیکھیے، ہمارے پاس جب یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب یہ سب شاید پچھلا جو آپ کا سیشن تھا اس میں کہ جب یہ خناس ہمارے دماغ میں سمجھ آئے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. علم مشاورت کے بغیر نہیں ہوتا، وہ چاہے نظام تعلیم ہو، نصاب تعلیم ہو، یا تعلیم کی ترقی ہو، یا تعلیم کی ترویج ہو. اس کے لیے ضرورت مشاورت کی ہے. اور آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ اپنے طالب علموں کو قربانی کا بکرا نہیں بنا سکتے کہ ہر تجربہ ان پر کیا جائے اور پھر جب آپ کو پتہ چلے کہ اس تجربے کے وہ نتیجے نہیں نکلے جو ہمارے خیال میں تھے تو پھر سے بدل دیجیے. یہ جو ہم قلع بازیاں کرتے ہیں. میں اور ڈاکٹر صاحب تو جو ہے ملک کے باہر ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات چیت کے اندر میں اکثر جو ہے نا بہت ساری ریڈ لائنز کراس کر لیتا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے تو میں ایک ریڈ لائن کراس کر سکتا ہوں، مگر اگر آپ منع کریں گے تو ضرور کر لیجیے. جی ضرور کر لیجیے. میں نے 2-3 روز پہلے جو ہے اور پڑھا تھا کہ جو ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ ہر اسکول کے اندر جو ہے قرآن پاک کا حفظ کرنا ضروری ہوگا. مجھ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہر بچے کا ذہن جو ہے اتنی زیادہ انفارمیشن کو ایبزارب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. صرف میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ کسی نے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا ہے؟ میں اپنا سوال کو یہاں پہ روک دیتا ہوں. بہتر یہی ہے کہ آپ یہیں روک دیجیے، مگر میں
اس کو جواب دینے کی کوشش آپ کرتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تعلیم کا مقصد صرف حافظے کو متحرک رکھنا ہے تو تعلیم کا مقصد نہیں ہوا. بات تو یہ ہے کہ جو تعلیم میں وہ جس بات سے مانوس ہو، جس بات کو سمجھے، جو اسے سکھایا گیا ہو، کیا اس کی فہم بھی اس کے حصے میں آئی یا نہیں؟ جی میرا تو جی چاہے گا کہ جب بچے اسکول میں یا کالج میں ہیں تو ان کو قرآن کی ایک عملی تعلیم دی جائے، نہ انہیں جھوٹ بولنا دیا جائے، نہ ان سے کوئی جھوٹ بولے، بے شک، نہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، نہ وہ کسی سے زیادتی کریں. انہیں صبر سکھایا جائے، سکھانے والے صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. بالکل صحیح. جب تلقین میں اور تربیت میں اتنا بڑا فاصلہ ہوتا ہے تو تلقین کوئی کام نہیں کر پاتی، ایک ضد کا ماحول پیدا کرتی ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ دیکھیے، ہم اشفاق صاحب کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے برسوں پہلے کی. وہ امریکہ گئے اور وہاں سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ پاکستان میں اسلام ہے اور امریکہ میں مسلمان ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ جیسا آدمی یہ کیوں کہہ رہا ہے، کہنے لگی وہاں لال بتی ہوتی ہے تو سب کھڑے ہو جاتے، کوئی سپاہی نہیں ہوتا، اور جب تک وہ ہری نہیں ہو جاتی کوئی آگے نہیں بڑھتا. ہمارے ہاں تو پلک جھپک جائے اگر تو اتنے ہارن پیچھے سے بجتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا. ایک چیز ہے برداشت، میں کہے جاتی ہوں مر جاؤں گی یہ کہہ کے. اور علم جو ہے، میں سمجھتی ہوں مجھے جن استادوں نے پڑھایا انہوں نے ہماری کیا کیا حماقتیں برداشت کی اور کن بے وقوفیوں کو سنا اور ہمیں سراہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اچھا سوال پوچھا ہے، چلو اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو تعلیم ہے یہ ٹھوسی نہیں جا سکتی. تعلیم کے لیے آمادہ کیجیے. جس کا حافظہ تیز ہے بقولات کی ابھی وہ لیکن کیا اچھا حافظ قرآن، میں اب زیادہ بڑی ریڈ لائن کراس کر رہی ہوں، اچھا انسان ہوتا ہے؟ ابھی تک تجربے میں نہیں آیا زیادہ. جی میں نے ابھی کچھ مہینے پہلے جو ہے کنکلوڈنگ ریمارک سے میں نے کوشش کی تھی عربی گرامر سمجھنے کی، اور اب جب سمجھ کے کی تو اچھا لگا، مگر جب مجھ کو 13 سال کی عمر میں میرے دماغ میں ٹھوسا جا رہا تھا تب مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. اور آئی ہوپ کہ جو ہے کہ ہمارے جو بھی ہیں حکمران وہ کچھ جو ہے اس چیز کو سمجھ لیں کہ بچوں کے دماغ جو ہے اس میں کچھ ٹھوسا نہیں جا سکتا. اللہ کرے ان کو سمجھ میں آ جائے. ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ یوزلی ہمارے ہاں ایک بہت مشہور ایک بات ہماری کہی جاتی ہے کہ یہ XYZ کی سازش ہے، یہ کسی اور کی سازش ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے ملک کے اوپر نظر لگ گئی، اس کا یہ ہوا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے ماحول کے اندر کہ آج کے جو ہمارے یہاں جو علمی فقدان ہے اس کی ذمہ داری جو ہے کہ یہ کلونیلسٹ کے اوپر، استعماری طاقتوں کے اوپر ہے، یہ ہمارا اپنا کیا کرایہ ہے؟ بہت معافی چاہوں گی، بہت معافی چاہوں گی کہنے کے لیے کہ ایک طرف تو آپ اس قدر جوش میں تھے کہ آزاد ہونا ہے، سو آزاد ہوئے، سیاسی سطح پر آزاد ہوئے. مگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو بات ہمارے لیے کہہ گئے تھے وہ ہم ابھی تک بھولے نہیں. انہوں نے اپنی الوداعی تقریر میں کہا تھا کہ I want to leave white souls in brown bodies. اچھا، چونکہ پہلے نقالی ہمیں اس لیے اچھی لگتی تھی کہ ہم ان جیسے لگیں گے، جب ہم آزاد ہوئے تب بھی ہم ان جیسا لگنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں ہمیں ہنس کی چال چلنا کیوں پسند ہے جب تک ہمیں ہنس کی طرح چلنا نہیں آتا. اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے. وہ معاشرے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف سازش کر لی
اور ہم مسلسل زندہ ہیں صہیونی، یہودی اور ہندو سازش میں. جی کسی زمانے میں پاکستان اسٹڈیز کی کتاب مطالعہ پاکستان کی اسکولوں کے لیے جو تھی، اور جس کی ذمہ داری ٹیکسٹ بک بورڈ پر ہوتی ہے، تو میں چونکہ پنجاب میں رہتی ہوں، اس کتاب کا پہلا جملہ ساری تاریخ پر مہر لگا دیتا ہے. میں آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی یادداشت کی خاطر وہ جملہ دہراؤں گی. عیاش اور چالاک انگریز نے مکار اور شاطر ہندو کے ساتھ مل کر معصوم مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا. اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، کسی توجیہ کی، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی. ایک بات اور کہنا چاہوں، ہم چیزوں کو اس طرح قبول کر لیتے ہیں کہ ہم صرف ان کا اوپر کی صورتحال دیکھتے ہیں. ہماری تعلیم ہمیں تجزیہ کرنا نہیں سکھاتی. قرآن حسرت سے کہتا ہے کہ افلا یعقلون افلا یتفکرون افلا یتدبرون. آپ دیکھیے کہ کس قدر منطقی چیزیں کہ پہلے کچھ سمجھ لو، پھر اس پہ غور کر لو، اور پھر اس پہ تدبیر کر لینا. یہ میری سمجھ میں ایک معمولی بات آتی. ہم کہتے ہیں میر کا مصرع ہمارے صاحبان اختیار نے اپنے دل پہ لکھ لیا ہے، جو بھی ہو، کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا. بالکل. پھر میں جب شخصی معیشت، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی. آپ وہ علم پڑھیے جو آپ نہیں پڑھتے، جن کی بدولت وہ ترقی کر رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا ماحول کی بات ہے. اب اگر آج کے بچے کو اس کا صرف جی چاہے کہ وہ صرف علم منقول پڑھا کرے اور علم معقول نہ پڑھا کرے، تو اس دنیا میں زندگی نہیں بسر ہوگی. دنیا نے بڑا لمبا سفر کیا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے کہ علم کو معقول ہونا چاہیے تاکہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے، اور چیزوں کی سمجھ کے لیے تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہو اور تنقیدی طور پر سوچنے کی صلاحیت ہو. دونوں چیزیں ہمارے یہاں آرام ہیں. آپ نے جس ٹیکسٹ بکس کا ذکر کیا، میں وہی ٹیکسٹ بکس پڑھ کے اور ان کے امتحان دے کے بڑا ہوا تھا. اس کے بعد پھر پڑھائی کا شوق نہیں تھا، اس کی وجہ سے امریکہ جانا پڑا. اور وہاں جا کے پہلی کتاب جو میں نے پڑھی وہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ تھی. میں نے کہا سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط ہے. اور پھر وہاں پہ امریکہ میں آرکائیوز میں یونیورسٹی میں 1950 اور 1960 کے اخبار بھی رکھے ہوئے تھے، پاکستانی اخبار رکھے ہوئے تھے. پھر میں نے کہا یہ بھی غلط لکھ رہے ہیں. پاکستان آیا، قرۃ اللہ شہاب کی کتابیں پڑھیں، لال فیتا، اور پھر کچھ عرصے پہلے شاید کے عزیز صاحب ہیں، ان کی کتاب تھی دا مرڈر آف ہسٹری. وہ اسی ٹاپک کے اوپر تھی جو آپ نے عرض کیا کہ لوگوں نے جان بوجھ کے ٹیکسٹ بک کے اندر جھوٹ بولا. ہمارے حکمران یہ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کا سائیکولوجیکل افیکٹ بچوں کے اوپر کیا ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کیا ہم لوگوں کو جھوٹ کے اوپر پالا گیا ڈاکٹر صاحب. اور آج کا سمجھدار بچہ مجھ سے بالکل یہی سوال پوچھتا ہے. جی جو آپ دوہرا رہے ہیں کلامی. جی نہیں، اس کا جواب جو ہے میں اپنے آپ کو آج کیوں دوں، کیا دوں کہ میں جو ہے اگر میں امریکہ سے نہ نکلتا تو میں آج شاید آپ کے گھر کے باہر بھی شاید کوئی پلے کارڈ لے کے کھڑا ہوتا، اگر میں پاکستان سے نہ نکلتا تو. بہت درست بات. مگر میں آپ کو اس ملک کے نظام تعلیم کی ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اور اس کی زندہ مثال میں میرے والد فوج میں تھے اور ان کا تبادلہ ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی. ہر 2-2.5 سال کے بعد ہمارا بوریا بسترا گول ہو جاتا تھا. میں جہلم کے ایک چھوٹے سے اسکول میں، جہلم شہر آج بھی بہت بڑا نہیں ہے، تو سوچئے جب میں بچی تھی تو وہ کتنا بڑا ہو. اس کے گورنمنٹ کے اسکول سے پڑھی، اور وہ اسکول آج تک میری زندگی میں کہیں آڑے نہیں آیا. 5ویں تک میں نے انگریزی نہیں جانی تھی، وہ مجھے میرے گھر میں تھوڑی سی ضرور سکھاتی گئی تھی. اور 6ٹھی میں جا کے ہم نے A فار ایپل، B فار بیٹ، C فار کیٹ پڑھا.
جو حیرت کی بات بتا رہی ہوں یہ ہے کہ 9ویں کلاس میں ہم ڈیفوڈلز پڑھتے تھے، ٹریجر آئیلینڈ پڑھتے تھے. تو کچھ تو اس تعلیم کے اندر تھا جو 6 7 8 3 مرحلوں میں ہمیں لا کے ورڈزورتھ پڑھنے کے قابل کر دیا اور کچھ سمجھنے کے قابل کر دیا. یہ تعلیم کی خوبی ہے کہ وہ تصورات کو واضح کرتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے. ہم تصور واضح نہیں کرتے، میں پھر کہوں گی اطلاع دیتے رہتے ہیں. باہر کی دنیا میں جو یونیورسٹیاں نام پیدا کرتی ہیں یا ایک عام اسکول بھی جو ہوتا ہے، وہ آپ سے پہلی بات یہ کہتے ہیں. مجھے ایک زندگی میں موقع مل گیا امریکہ میں پڑھنے کا، اور میرے ایک پروفیسر کی ہر بات اس پہ ختم ہوتی، ڈز اٹ کلیئر یور کانسیپٹ. اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ مجھے وہ تفصیل تاریخوں کی اور شخصیتوں کی اور واقعات کی یاد ہے یا نہیں. میں تاریخ میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، اور وہ بھی میں نے اپنے لیے مشکل راستہ ڈھونڈا تھا. میں فکری تاریخ، انٹلیکچوئل ہسٹری کا شعبہ میں نے چنا تھا. تو وہ ہمیشہ کلاس ختم کرنے سے پہلے بات جب اپنی از دا کانسیپٹ کلیئر ٹو یو، تو اسے اس کی فکر یہ تھی کہ وہ اس بات کا، اس مسئلے کا، اس موضوع کا تصور میری سمجھ میں آ رہا ہے. آپ دیکھیے، آپ اپنا تجربہ بار بار کہہ رہے ہیں، وہ بچے کے ایک انتہائی سادہ تصور سے لے کے اور تعلیم کے انتہائی اعلیٰ درجے تک بات ہی اتنی ہے کہ تصور واضح کر دیجیے، اور زبان اس کو وہ دے دیجیے جس میں اس کو آپ نے اعتماد دیا. آج یہ زبان ہے، کل وہ زبان ہے. اور یہ جو کیا کہنا چاہیے، ڈل میں یقین قسم کا رویہ تعلیم کے ساتھ ہے، یہ تعلیم کو بھی ڈل میں یقین ہی رکھے گا. اس میں جو ہے صرف ایک آخری اس کے اوپر میں کامنٹ کروں گا کہ جب میں ظاہری بات ہے پاکستان سے گئے تھے امریکہ اور کرنے گئے تھے الیکٹریکل انجینئرنگ، کیونکہ وہ کرنا ضروری تھی. آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو اس زمانے میں انجینئر، ڈاکٹر یا لائر بننا ہوتا تھا. تو اس میں آپ کو پتا ہے وہ وہاں پہ کہلاتے وہ سائٹ کورسز ہیں. تو میں نے ہسٹری جو لی تھی وہ کمپلسری ہسٹری کے 2 کلاسز تھیں، اور ہم پاکستان سے FSC کی پریکٹس کر کے گئے تھے شیٹس بھرنے کی. اور میں وہاں پہ ہسٹری کا ایگزام ہوا تھا اور میرے خیال نے 1.5-2 کلو شیٹس بھر دی میری. میرے کلاس میں 100 میں سے 98 نمبر آئے تھے، اور پوری کلاس سخت مجھ سے ناراض تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ کرو ہوتا ہے، وہ کرو خراب کر دیا تھا. تو مجھے 2-3 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ یہ پوچھ نہیں رہے تھے جو میں بتا رہا تھا. میں نے تو پورے کا پورا کتاب لکھ دی تھی اس میں، مگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کیا اچھی بات کی ہے. ہم آج بھی ہر سوال کا جواب وہ دیتے ہیں جو سوال نہیں ہوتا، جی، جو سوال میں کہیں نہیں ہوتا. پروفیسر صاحب کو میں نے سب پریشان کر دیا تھا. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس کے اندر بھی کچھ منٹ ہیں، اس میں بتا دیجیے کہ آج کل کے تعلیمی ادارے جو ہیں، کیا وہ حکماں یا کو انٹلیکچوئلس پیدا کرنے کے قابل ہیں جن کی ہم کو ضرورت ہے، یا جو ڈاکٹر خالد صاحب نے پہلا سوال پوچھا تھا کہ اس کو کمپلیٹلی ریویمپ کرنا پڑے گا؟ میں ان سے متفق ہوں. دیکھیے، ہمارے ہاں جب میں پل بڑھ رہی تھی اسی شہر میں یوں بات شروع کرتی ہوں، تو لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پڑوسی بڑے شریف لوگ ہیں، ان کے یہاں کتابیں بہت ہیں. کہتے تھے صاحب ہمارے پڑوسیوں کا کیا کہنا، ہر کسی کا خط اتنا اچھا خط ہے، کیا انگریزی میں کیا اردو میں خوش خط لکھتے ہیں. کوئی کہتا تھا صاحب اس گھر کی تربیت اچھی ہے، بچے باہر نکلتے ہیں تو ہر کسی کو سلام کرتے ہیں. اب یہ سب باتیں بے معنی ہو گئی. ایک تو خدا اس کمپیوٹر علیہ السلام کا بھلا کرے کہ اس نے ہر زبان کا ستیہ ناش مار دیا. تلفظ سے ویسے نا واقف ہجے انہوں نے بدل دیے، جو زبان جیسے چاہیں لکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے. ان کا جواب یہ ہوتا ہے سمجھ میں آ گیا نا. تو سمجھ تو آدمی دیوانے کی بڑھ بھی لیتا ہے اگر اس پہ ذرا سی دیر غور کرے. تعلیم کے لیے ضروری یہ ہے کہ معیار جو ہے وہ ذہانت کا ہونا چاہیے. معیار اس بات کا ہونا چاہیے کہ وہ جذب کتنا کیا اس نے،
معیار اس بات کا ہونا چاہیے کہ وہ اس کے معنی زندگی میں کتنے تلاش کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ جی 4+ جو ہے وہ ان کا گریڈ ہے، لیکن وہ کیسے آیا اور اس کے بعد انہیں کیا آیا اس کا کوئی امتحان نہیں ہے۔ جی تعلیم کے لیے ہمیں بہت دیانتدار ہونا پڑے گا۔ قاضی صاحب اور خالد صاحب، میری گزارش یہ ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم صرف ایک سطح پر، جس کو انگریزی میں تو کاسمیٹکس کہتے ہیں، میں اردو میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ بس اس کا سنگار کر دیتے ہیں ہم، کہیں نہ کہیں روشنی لے آئے، کہیں سایہ بڑھا دیا، کہیں یہ کہیں کچھ۔ بات صرف اس کی ہے کہ بنیاد طے کیجیے۔ میرا مولانا روم نے کہا تھا، ہر بنائے کوہنا کے آباداں کنند، اولاں بنیاد را برباداں کنند۔ اگر کسی پرانی چیز کو دوبارہ سے واقعی آباد کرنا ہے تو جو اس کی کج بنیاد ہے اس کو ختم کرو، نئے سرے سے بنیاد رکھو، اور اس کے لیے بہت مشقت، بہت محنت اور بہت توجہ چاہیے، اور 5 سال کم ہوتے ہیں۔ اس کو بس میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس ڈسکشن کو انشاءاللہ۔ آپ کو بس میں ایک چھوٹا سا ایک جسے انگریزی میں اینیکڈوٹ کہتے ہیں سنا دیں کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں دبئی میں، بزرگ ہیں، رئیس احمد خان صاحب، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ ان کو انٹرویو ہوا تھا ان کا IBM پاکستان میں کافی عرصے پہلے۔ ان سے پہلے جن صاحب کا انٹرویو ہوا تھا وہ ان کا آلموسٹ فائنل ہو گیا تھا، ان کو IBM میں نوکری جو ہے۔ اور جب وہ ان کو ڈنر پہ لے جایا گیا تھا تو IBM کا ایک طریقہ تھا کہ وہ فیملیز کے ساتھ ڈنر پہ انوائٹ کرتے تھے ٹکٹس دیکھنے کے لیے۔ تو جو صاحب امریکہ سے آئے ہوئے تھے ان کا انٹرویو کر چکے تھے، سب بات ہو گئی، تو ان صاحب نے آ کے ڈنر میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا، سر آئی وانٹ ٹو شو یو دا گولڈ میڈل آئی گاٹ آلسو، جسٹ ٹو میک شیور دیٹ یو نو دیٹ آئی ہیو اے گولڈ میڈل۔ تو ان صاحب کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، ان کو چوز نہیں کیا گیا اور رئیس صاحب کو رکھ لیا گیا تھا۔ تو یہ معیار اپنا بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا معیار ہے کہ گولڈ میڈل آئی آلسو وانٹ ٹو پروو ٹو یو دیٹ آئی ہیو ون کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد۔ آپ کا بہت شکریہ، میرے لیے یہ اعزاز کہ آپ سے اور خاص طور پر ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے گفتگو کا موقع۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔